بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یکم رمضان مبارک ہے۔ کووڈ-19 کا معاملہ چل رہا ہے اور شہر میں لاک ڈاؤن ہے، نائٹ کرفیو بھی ہے۔ اس لیے مسجد کے بجائے اپنے گھر ہی پر دو حفاظ کو بلا کر کے بہت ہی مختصر جماعت کی گئی، چند افراد شریک رہے اور انشاءاللہ جب تک ایسے حالات ہیں گھر ہی پر تراویح کا سلسلہ چلے گا۔ ارادہ تھا کہ مسجد میں تراویح کے بعد خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن حالات کی وجہ سے یہ چیز نہیں ہو پا رہی ہے۔ پھر بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ بات، قرآن کا پیغام سننے اور سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے مطالعہ میں اردو میں جو تفاسیر ہیں ان میں بیان القرآن، تفہیم القرآن، توضیح القرآن، آسان تفسیر، معارف القرآن ہیں۔ جو لوگ عربی، اردو اور پرشین پر اچھی پکڑ گرفت رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے بیان القرآن، معارف القرآن مفید ہے۔ جن لوگوں نے بیان القرآن اور معارف القرآن کا مطالعہ کر لیا ہے، جو مدارس کے فضلاء ہیں، ان دونوں کتابوں کے بعد ان کے لیے تفہیم القرآن کافی زیادہ مفید ہے۔ اور جو کالج یونیورسٹیز کے فارغ حضرات ہیں، عصری تعلیم یافتہ حضرات ہیں، ان لوگوں کے لیے اس وقت حالات کی مناسبت سے جدید اردو میں آسان اور عام فہم اردو میں جو ترجمہ تفسیر ہمارے سامنے ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی توضیح القرآن ہے اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی آسان تفسیر ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ دونوں تراجم تفاسیر مفید ہیں۔ میں ترجمہ اپنی طرف سے بھی کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن ہمارے ترجمہ میں وہ جامعیت، کمال اور خوبی نہیں آ سکتی جو محقق علماء اکرام کے ذریعے سے ترجمہ میں کمال اور خوبی آتی ہے۔ اس لیے ترجمہ کے لیے توضیح القرآن، آسان تفسیر، اس کی طرف رجوع کریں اور تفسیر کے سلسلے میں بھی ہم انہی کتابوں سے باتیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ روزانہ انشاءاللہ اپنے غریب خانہ قاسمی منزل پر ہم کم سے کم ایک آیت یا کچھ آیتوں کی تفسیر اور خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سامعین سنیں، شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ہمارے کان میں پڑ جائے جو ہماری ہدایت کا ذریعہ ہو اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنے۔ آج کی تفسیر یا خلاصہ کے طور پر جو ہم جس آیت کا ترجمہ اور خلاصہ پیش کریں گے وہ سورہ بقرہ کی بالکل بیچ کی آیت ہے، 177 آیت نمبر۔ اس سے پیچھے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عموماً منکرین کو مخاطب کیا تھا، کفار کو مخاطب کیا تھا اور ان کو ایمان کی دعوت دی تھی۔ اس آیت کے بعد آگے
اہل ایمان مخاطب ہیں اور کچھ دوسرے بھی مخاطب ہیں، اور آگے پھر معاملات کے بارے میں بیان ہے، اعمال کے بارے میں بیان ہے، اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ان باتوں کا بیان ہے۔ تو یہ آیت بیچ میں ہے جو دونوں کے لیے پل کی حیثیت رکھتی ہے، بہت اہم ہے۔ اس آیت کا ترجمہ، اس آیت کی تفسیر مختلف کتابوں میں، مختلف تفاسیر میں، مختلف علماء کے ذریعے سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ محض اپنا رخ پورب یا پچھم کی طرف کر لینا نیکی نہیں ہے، بلکہ نیک وہ ہے جو اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، آسمانی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان رکھے اور اپنا محبوب مال قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر، نیز غلاموں کے آزاد کرانے میں خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، جب وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے، تنگ دستی، بیماری اور جنگ کے موقع پر صبر سے کام لے۔ یہی لوگ اپنے ایمان میں سچے ہیں اور یہی تقوی والے ہیں۔ ترجمہ تو آسان تفسیر حضرت مولانا خالد صفی اللہ رحمانی صاحب کی تفسیر سے پیش کیا گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی تعریف اور تقوی کا ڈیفینیشن بیان فرمایا ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ مہینہ جو ہے، اس میں جو روزے کی فرضیت ہے، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کس کو کہتے ہیں، تقوی والا کون ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک شخص 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرتا ہے، زکوٰۃ 1-1 روپیہ 1-1 پیسہ حساب کر کے ادا کر دیتا ہے، اللہ نے وسعت دی ہے تو حج بیت اللہ کو پورے آداب کی رعایت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ ہم ایسے شخص کو متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں۔ متقی پرہیزگار ہے، لیکن صرف ارکان کو ادا کر لینے والے کو ہم متقی کہیں تو تقوی کا جو ڈیفینیشن قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ بہت ہی محدود کر دینا ہے۔ قرآن میں 6666 آیتیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 6635 آیتیں ہیں پورے قرآن میں۔ 500 آیتوں میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا بیان ہے۔ 500 کے بعد جتنی بھی آیتیں 6000 آیتیں، اس سے بھی زائد۔ ان سب میں اور بھی احکامات ہیں اور بھی باتیں ہیں، تو ہم 500 آیتوں پر عمل کرنے والے کو متقی کہیں، 6000 آیتیں چھوڑ دے جو، تو وہ کتنے کم آیتوں پر عمل کرنے والا ہوگا اور کیسے متقی ہو سکتا ہے۔
اس لیے متقی کا ڈیفینیشن اور متقی کی تعریف اور اس کا پریبھاشا کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے. اس مہینے میں جو روزہ فرض ہوا اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ تم متقی بن جاؤ. اب متقی کا ڈیفینیشن ہمارے سامنے نہیں ہوگا تو ہم متقی کیسے بننے کی کوشش کریں گے, شائی کریں گے. اگر متقی کی تعریف, متقی کا ڈیفینیشن ہمارے سامنے ہے تو ہم کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھولیں گے اور ہم متقی بن سکتے ہیں. لیکن ہمارا گول ہمیں معلوم ہونا چاہیے, ہمارا نصب العین اور ادیش معلوم ہونا چاہیے. متقی کی تعریف اگر معلوم ہوگی تو ہم اپنا نصب العین مقرر کر سکتے ہیں, اپنا ایم طے کر سکتے ہیں. اس آیت میں متقی کی تعریف بیان کی گئی کہ بنیادی طور پر متقی ہونے کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں. پہلی بات ایمان, ایمان میں بھی کئی شقیں آ جاتی ہیں. دوسری بات عبادات, عبادات میں مالی عبادتیں پہلے آتی ہیں, یہ ہمارے درست ہونی چاہیے. تیسری بات ہمارے معاملات, معاملات درست ہونے چاہیے. اب ان تینوں باتوں کو قرآن کریم کی آیت کو سامنے رکھتے, اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے مزید واضح کرتے ہیں. اس آیت کا شان نزول کیا ہے اور مقصد کیا ہے یہ پہلے دیکھیں. جب قبلہ بدل گیا, خانہ کعبہ ہو گیا قبلہ, تو یہود و نصارہ اور مشرکین اعتراض کرنے لگے کہ کبھی ادھر قبلہ کبھی ادھر قبلہ ان کا ہوتا ہے, بدلتا رہتا ہے. پھر اس میں گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف موجود ہے. یہاں چند رسوم کو پکڑ لینا اور چند اعمال و مناسک کو ادا کرنا یہ دین اور تقوی پرہیزگاری نہیں ہے, بلکہ اصل پرہیزگاری اور تقوی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے. اللہ کا حکم تھا اس طرف منہ کرنا تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اللہ کا حکم آ گیا کہ اس کو چھوڑ دو, دوسری طرف رخ کر لو تو دوسری طرف رخ کر لیتے ہیں. یہ ہے تقوی پرہیزگاری. تو اصالتاً اس میں یہود و نصارہ و مشرکین کو جواب دیا گیا کہ چند رسوم اور چند اعمال کر لینا یہ دینداری پرہیزگاری تقوی نہیں ہے. جو لوگ دین اور دنیا کو الگ الگ خانوں میں بانٹتے ہیں ان لوگوں کے لیے جواب ہے, دنیا میں بھی دین اور دین میں بھی دین, دینی اعمال عبادات میں بھی دین اللہ کی اطاعت ہوگی اور دنیاوی معاملات میں بھی اللہ کی اطاعت ہوگی. یہاں مسلمانوں کو بھی مخاطب کیا گیا. مراد یہ ہے کہ نیکی اور ثواب اللہ کی اطاعت میں ہے. جس طرف رخ کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے وہی ثواب اور درست ہوگا. اپنی ذات کے اعتبار سے پورا 25 یا چند مناسک چند رسومات یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. انسان رمضان میں دن میں بھوکا رہے گا, لیکن افطاری کا وقت ہو گیا, اب وہاں کھانا ضروری ہوگا. اگر وہ نہیں کھائے گا تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھوکا رہنا عبادت, لیکن اب وہاں کھانا عبادت. عید الفطر کے دن پورا مہینہ روزہ تھا, لیکن عید الفطر کے دن اب روزہ رکھنا معصیت ہو گئی. تو اصل اطاعت ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ ہے تقوی. اطاعت میں پہلی چیز اور اہم بات یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو. عقیدے کے سلسلے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اللہ پر ایمان لائے, اللہ کو ایک جانے, اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو, ذات اور صفات میں کسی بھی قسم کا کسی کو شریک نہ کرے. اور پھر فرشتوں پر اس کا یقین ہے کہ فرشتوں کا وجود ہے. ایک انسان رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں کوئی کام کر رہا ہے تو اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کے کندھوں پر فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید, اس کے تمام جملوں اور الفاظ کو فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم, میدان محشر میں اٹھیں گے, اپنے اعمال کو دیکھیں گے, ویڈیو ریکارڈنگ لے کر کے فرشتے حاضر ہوں گے اور دکھلائیں گے. اس بات پر یقین ہے.
آخرت کو یقین ہو. انسان جو معاملات میں کمزور ہوتا ہے، جھوٹ دغا فریب کا کام کرتا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا آخرت پر ایمان کمزور ہوتا ہے. ایک ناپ تول کرنے والا کاروباری ناپ تول میں کمی زیادتی کرتا ہے، مال میں ملاوٹ کرتا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کا آخرت پر اللہ کی عدالت پر یقین نہیں ہے. کتاب پر، اللہ کی کتاب کو سچا مانے، صرف ایک رسمی طور پر فارمل انداز میں، رسمی انداز میں اس کو نہ لے. اللہ کی کتاب، اللہ کا حکم، اللہ کا قانون مانے. اور نبیوں پر یہ ایمان ہو. یہ تو ایمان کی بات ہو گئی، عقیدے کی بات ہو گئی. پہلی چیز عقیدہ درست ہو. دوسری چیز اس کی عبادتیں، عبادتوں میں مالی عبادتیں. وآت المال علی حبہ، اور مال کو دے اس کی محبت میں. حبہ، یہ ضمیر جو ہے، ہم نے جو ترجمہ حضرت مولانا خالد صفی الرحمانی صاحب کا پیش کیا، اس میں محبوب مال یعنی مال کی محبت میں. جس مال سے محبت ہو اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے. یہ قرآن کی ایک آیت سامنے رکھ کر ترجمہ کیا گیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکو کو نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ تم اس مال کو نہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں جس مال کو تم پسند کرتے ہو. ایک انسان حاجی ہو سکتا ہے، نمازی ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے، محدث اور فقیہ رائٹر ہو سکتا ہے، اور بہت بڑا مبصر ہو سکتا ہے، دانشور ہو سکتا ہے، اور جوڈیشری کا ماہر بھی ہو سکتا ہے، اور نام بھی کما سکتا ہے، لیکن وہ متقی نہیں ہو سکتا اگر وہ اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے. علی حبہ، ضمیر کا مرجع ایک اور ہے کہ اللہ کے محبت میں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. اللہ کی محبت میں وہ مال خرچ کرتے ہیں. دوسری چیز خرچ کرنے کی محبت میں شوق ہے، رغبت ہے، اشتیاق ہے کہ کسی طرح سے میرا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے. تو ضمیر، اس کا یہ ضمیر جو لوٹ رہی ہے، اس کا مرجع تین ہے. ایک ہے مال کی محبت، دوسرا اللہ کی محبت، تیسرا خرچ کرنے کی محبت ہو. ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح اللہ کے راستے میں مالوں کو خرچ کرتے ہیں. خوشی خوشی خرچ کرتے ہیں، ہم کو خوشی ہوتی ہے. اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، اور مری مرغی اللہ کے نام نہیں بلکہ بہتر سے بہتر مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ متقی. اب خرچ کرنے کا نظام، ترتیب اور ضابطہ بھی بتلایا. ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں پر یہ ترتیب ہے، پہلے ان پہ خرچ کریں. بھائی ہے، بہن ہے، عزیز قریب رشتہ دار ہیں، ان کو چھوڑ کر کے ہم آگے جائیں جہاں یہ لوگ پریشان ہوں، تو یہ متقی کا عمل نہیں ہوگا، تقویٰ کے خلاف عمل ہوگا. یہ اگر ہم خرچ کر رہے ہیں، ترتیب دیکھیں، بھائی بہن رشتہ ناتا، عزیز قریب کو دیکھیں، پڑوسی کو دیکھیں. والیتامی، یتیموں پر، والمساکین، مسکینوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر. مسافر آ گیا، مسافروں کی مدد کریں. والسائلین وفی الرقاب، اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں. یہاں یہ سب مفعول ہیں، مساکین، وابن السبیل، والسائلین، یہ سب مفعول ہیں کہ ان سب پر خرچ کرتے ہیں، ان سب کے ہاتھ میں لے جا کر کے دے دیتے ہیں. وفی الرقاب، یہاں فی لگا دیا اللہ تعالیٰ نے. فی لگا دیا مطلب یہ ہے کہ یہ پیسہ قیدی کے ہاتھ میں نہیں پہنچتا بلکہ کسی دوسرے کے پاس جاتا ہے، پھر بھی ثواب ملے گا. عام طور پر اپنے ملک کی جو صورتحال ہے، ہم مسلمان اوپر کے تمام افراد پر خرچ کرتے ہیں، لیکن قیدیوں کے سلسلے میں مسلمانوں کی طرف سے یہاں بہت ہی غفلت برتی جاتی ہے. غفلت نہیں برتنا چاہیے. یہاں رقاب سے تو غلام کا ترجمہ ہوا کیا میں نے، اور اصالتاً وہی مراد ہے، لیکن جو جیل کا نظام اور سسٹم ہے، بعض حالات میں غلام اور غلامی کے اصول و ضوابط سے بھی زیادہ دردناک اور اذیت ناک ہوتے ہیں. خاص طور پر اہل ایمان قیدیوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی اور خلاف اصول کام ہوتے ہیں. اگر ہم اس آیت کو سامنے رکھیں
اور قیدیوں کی فکر کریں تو بہت ممکن ہے کہ ان کے درد کو ہم کم کر سکیں، ان پر ہونے والے ظلم و زیادتی کو روک سکیں۔ مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، سال بھر میں، 6 مہینے میں جیلوں میں جائیں اور قیدیوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں، ان کے دکھ درد کو معلوم کرنے کی کوشش کریں اور ان کو قانونی مدد فراہم کرنے کی کوشش کریں تاکہ بے گناہ قیدی عقوبت خانوں سے نکل کر کے سماج اور معاشرے میں آ کر بہتر سے بہتر خدمات انجام دیں اور باعزت زندگی گزار سکیں۔ یہ متقی پرہیزگار کی پہچان اور متقی پرہیزگار کا عمل ہے کہ وہ قیدیوں کی فکر کرتے ہیں۔ ہم قیدیوں کے لیے وکلا کو پیسہ دیں گے اور دوسرے کام مواقع پر خرچ کریں گے تو یہ متقی تقوی کا عمل ہوگا۔ اب اتنا خرچہ ہو رہا ہے، اس خرچے کے بعد اب بات آتی ہے نماز کو۔ اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اقام ماضی ہے، نماز قائم کیا اور زکوٰۃ دیا، تو یہ استمرار کو بتلانے کے لیے ایسا ہے کہ مسلسل ایسا کرتے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ کی بات اب آئی، ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں، سال پورا ہونے کے بعد جوڑ کر کے زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ بیچ میں کوئی حاجت مند ضرورت مند آ گیا تو سوچتے کہ میں زکوٰۃ تو ادا کر دی، کہاں سے ادا کریں؟ حکم یہ ہے کہ جب کوئی حاجت مند اور ضرورت مند ہے تو ایسی صورت میں آپ کے پاس اگر وسعت ہے، اگرچہ آپ صاحب نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں فرض ہوا، تو اس موقع پر آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس کی مدد کریں۔ تو زکوٰۃ 2 کس طرح سے فرض ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ اس کا ایک نصاب ہے، نصاب پورا ہونے کے بعد، حولان حول اور شرائط پائے جانے کے بعد آپ نکالیں گے، پھر مستحقین کو ڈھونڈیں گے اور ادا کریں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ صاحب نصاب نہیں ہیں لیکن آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ مدد کر سکیں، تو ایسی صورت میں آپ پر فرض ہے کہ آپ ایسے ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ اب اس کے بعد آیا والموفون بعہدہم، معاملات کی بات آئی، اور پورا کرنے والے اپنے اقرار کو جب عہد کریں، وعدوں کو پورا کرنے والے، کسی بھی حال میں وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سنت اور شریعت اور اسلامی مزاج کے خلاف ہے کہ آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا ٹرکانے کے لیے۔ یہ متقی پرہیزگار نیک انسان، نیک مسلمان کی صفت نہیں ہوگی۔ والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنے والے ہیں سختی میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت، وحین البأس، جنگ کے وقت۔ انسان جو معاملات میں کمزور ہو جاتا ہے یا کمزوری دکھانی پڑتی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مالی تنگی، معاشی مشکلات، بال بچوں کا بھوکا رہنا، یہ سب باتیں ایسی ہوتی جس کی بنیاد پر ایک انسان ایمانداری سے کاروبار کرنے کے بجائے ناپ تول میں کمی، دھوکہ فریب کا کاروبار کرنے لگتا ہے۔ لیکن متقی اور پرہیزگار مسلمان اور انسان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ کتنی بھی پریشانی میں آ جائے خود بھوکا رہ لے گا، فاقہ سے وقت گزارے گا، کم کھائے گا، لیکن تکلیف و پریشانی میں بھی شریعت سے اپنے آپ کو باندھ کر کے رکھے گا، اللہ کے احکام کے خلاف ناجائز طریقے سے آمدنی حاصل کرنے کی یا کوئی دوسرا معاملہ غلط کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ متقی کی پہچان معاملات میں۔ وحین البأس، اور جنگ کے موقع پر، لڑائی کے موقع پر بھی اللہ کے حکموں سے بندھا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنگ کی صورتحال پیش آ گئی اور لڑائی کی نوبت آ گئی تو وہاں قانون کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر کے ظلم و زیادتی کی جائے اور مجبور بے کس بے سہارا اور نہ لڑنے والے اور نہ جنگ کرنے والوں سے بھی لڑائی چالو کر لی جائے، نہیں، بلکہ جنگ کے موقع پر اللہ کے حکموں سے اپنے آپ کو باندھے رہتے ہیں۔ جنگ کے موقع پر یہ ہے کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، آپ تنہا بچ گئے ہیں، تو بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ بدباطن سماج و معاشرہ، ملک اور انسانیت کے دشمنوں کے مقابلے کے لیے تم کھڑے ہو، تم تنہا کھڑے رہو، مقابلہ کرتے رہو اور راہ فرار اختیار نہ کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ مار دیے جائیں، تم نے دیکھ لیا کہ تمام لوگ مار دیے گئے،
پھر بھی تم وہاں سے مت بھاگو، تم مقابلہ کرتے رہو. مقابلہ کرتے رہو گے تو پھر یا تو فاتح بنو گے یا تو شہید کر دیے جاؤ گے، شہادت کے رتبے سے سرفراز ہوگے. لیکن اگر یہ دیکھ کر کے کہ ہم اکیلے بچے ہیں لاؤ بھاگ جائیں میدان جنگ سے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی بھاگنے والے کی مغفرت نہیں کریں گے. اس لیے لڑائی اور جنگ کے موقع پر بھی اللہ کے حکموں سے متقی پرہیزگار بندے بندھے رہتے ہیں، اپنے آپ کو باندھ کر کے رکھتے ہیں، کبھی بھی اللہ کے حکموں سے روگردانی نہیں کرتے ہیں. جنگ کے موقع پر، مشکلات کے موقع پر، تنگی کے موقع پر، ہر موقع پر اللہ کے حکموں سے بند کر کے رہتے ہیں. ابھی لاک ڈاؤن کا معاملہ چل رہا ہے. پچھلے سال جب کورونا کووڈ-19 کا معاملہ شروع ہوا تھا تو بمبئی، کیرلا اور جنوب و مغرب سے مجبور بھوکے ننگے پیاسے مزدور پیدل سفر کر رہے تھے. ان کے کھانے پانی اور دوسرے انتظامات کے لیے کہیں سے کہیں تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. ارباب اقتدار اپنی عیوب کی پردہ پوشی کے لیے پریشان ہو گئے، اور پھر تمام مقامات پر مسلمان انتظامیہ کی ڈنڈے کھا کھا کر کے 15 گھنٹہ روزہ رکھ کر کے تراویح 1.5 گھنٹہ پڑھنے کے بعد سڑکوں پر آ کر کے ان مجبوروں مسافروں کی مدد کر رہے تھے. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی وجہ سے مار بھی کھا رہے ہیں، 15 گھنٹہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور معاشی لحاظ سے مشکلات کا خود شکار ہیں، لیکن مسافروں کی مدد کر رہے تھے. اب کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ چالو ہو گیا، ایک طرف اپنی کمزوری چھپانے کے لیے، دوسری طرف مسلمانوں کے اخلاقی فتوحات کو چھپانے کے لیے تبلیغی جماعت مرکز نظام الدین کا نام شوسہ چھوڑ دیا. اس طرح سے مسلمان الجھ گئے اور ایک مباحثہ چالو ہو گیا، مسلمانوں کے اخلاقی فتوحات چھپا لی گئی. اس سال اب معاملہ یہ ہے کہ دیگر مذاہب کے لوگ یا ہم جماعت کے خلاف شور شرابہ کرنے والے بڑے بڑے اجتماعات کر رہے ہیں. تو وہ اجتماعات کر رہے ہیں، ان کا دیکھی دیکھی ان کو دیکھا دیکھی مسلمان بھی اپنے اجتماعات کرنے کے لیے کہیں کہیں جذبات میں آ رہے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے موقع پر اللہ کے حکموں سے بندھے رہیں. جب بیماری پھیلی ہوئی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شہروں میں رکو، اپنے گھروں میں رکے رہو. ڈر اور خوف کا ماحول ہو تو جماعت معاف ہو جاتی ہے، گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، اللہ کا حکم ہے. تو ایسے موقع پر ہمیں ایک طرح سے فکری طور پر جب جنگ مسلط کر دی گئی ہے تو اس جنگ میں بھی ہم اپنے شریعت اور اپنے دین سے بندھے رہیں. ہمیں ایسے موقع پر بھی شریعت کے اصول و ضابطوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اپنے گھروں پہ نماز پڑھ لیں تاکہ 2-4 کی طرح دنیا دیکھ لے کہ کون ہے جو بیماری کو پھیلانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے، کون ہے جس نے انصاف کے 2 پیمانے مقرر کر دیے ہیں، کون ہے جو بے قصور اور بے گناہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے نرم چارہ سمجھ کر کے نعرہ لگا رہا تھا، اور آج وہ وہی خود ان تمام جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے. تو خیر، اللہ نے متقی پرہیزگاروں کے بارے میں بتلایا کہ یہ متقی پرہیزگار ہیں جو خوف ڈر نہیں، جو جنگ کے موقع پر بھی جمے رہتے ہیں، اللہ کے حکموں سے بندھے رہتے ہیں. اب یہ صفاتیں جن لوگوں کے اندر ہوں گی، پہلی چیز عقیدہ درست ہوگا، دوسری چیز عبادتیں درست ہوں گی، عبادتوں میں مالی عبادتیں، تیسری چیز معاملات درست ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں سچے، واولئک هم المتقون، اور یہی ہیں پرہیزگار. پرہیزگار کا ڈیفینیشن، متقی کا ڈیفینیشن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے. اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگار بننے کے لیے دیا ہے، متقی بننے کے لیے دیا ہے، یہ ڈیفینیشن سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کو پریپیئر کریں اور اپنے آپ کو متقی بنانے کی اور پرہیزگار بننے کی پوری کوشش کریں اور اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.